السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ، صلوات اللہ وسلامہ علیہ وعلی آلہ وعلی اصحابہ ومن اہتدی بہدیہ واستنى بسنتہ الی یوم الدین، اما بعد۔ وعن ابی ثعلبہ الخشنی رضی اللہ تعالی عنہ مرفوعا ان اللہ فرض فرائض فلا تضيعوها وحد حدودا فلا تعتدوها وحرم اشیاء فلا تنتهكوها وسکت عن اشیاء رحمة لكم غیر نسیان فلا تبحثوا عنها، حدیث حسن رواہ الدارقطنی وغیرہ۔ معزز ناظرین و مشاہدین، آپ کے سامنے اصول ایمان کی شرح ہر ہفتے کی جا رہی ہے۔ آج کا جو ہمارا باب ہے اقسام امور الدین، دین کے امور کی قسمیں اور اس کی اقسام، دین کے امور کی اقسام۔ اس کے تحت مصنف نے ابو ثعلبہ الخشنی کی ایک حدیث پیش کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ فرض فرائض فلا تضيعوها، اللہ رب العالمین نے کچھ چیزیں فرض کی ہیں، لہذا انہیں ضائع مت کرو، برباد مت کرو۔ وحد حدودا فلا تعتدوها، اور کچھ اللہ رب العالمین نے حد بندی رکھی ہے یا کچھ حدیں رکھی ہیں، ان حدوں کو پار نہ کرو۔ وحرم اشیاء فلا تنتهكوها، اور کچھ چیزوں کو اللہ نے حرام کر دیا ہے، لہذا ان کے قریب نہ جاؤ۔ وسکت عن اشیاء، اور کچھ چیزوں سے اللہ نے سکوت اختیار کیا، رحمۃ لکم غیر نسیان، تم پر رحمت کرتے ہوئے بھولا نہیں اللہ تعالیٰ۔ فلا تبحثوا عنها، ان چیزوں کے بارے میں قرید نہ کرو، ان چیزوں کے بارے میں بحث و مباحثہ نہ کرو۔ یہ دارقطنی کی روایت ہے، بیہقی کی۔ امام نووی نے اس کو حسن قرار دیا ہے، اور اس طریقے سے امام ابن کثیر نے اور ابن قیم نے بھی اس حدیث کی تصحیح کی ہے، اس کی طرف اشارہ کیا ہے۔ لیکن سچ یہ ہے کہ حدیث ضعیف ہے، اور اس کے بہت سارے اسباب ہیں اس کے ضعف کے۔ ایک تو یہ کہ یہ حدیث جو یہاں بیان کی گئی ہے یہ مکحول عن ابی ثعلبہ الخشنی کے طریقے سے ہے، اور مکحول یہ تابعی ہیں اور انہوں نے ابو ثعلبہ الخشنی سے نہیں سنا ہے۔ ایک تو یہ بات ہو گئی، اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ مدلس راوی ہیں، تدلیس کرتے ہیں، اور انہوں نے عنانہ کے ذریعے سے اس کو روایت کیا۔ تو یہ دو اسباب ہو گئے اس حدیث کے ضعیف ہونے کے۔ ایک تو یہ کہ مکحول کی ملاقات یا مکحول نے ابو ثعلبہ الخشنی سے نہیں سنا ہے، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ مکحول خود مدلس راوی ہیں، اور یہاں انہوں نے عنانہ کے ذریعے سے روایت کیا ہے، لہذا یہ منقطع حدیث ہے۔ اس معنی کی اور روایتیں آتی ہیں ابن عباس اور ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے۔ اس میں بھی ایک راوی ہیں جن کا نام ہے حسین بن قیس الرحبی، اور ان کی تضعیف کی ہے محدثین نے، جرح و تعدیل کے علماء نے، جیسے امام ابن معین نے، ابو حاتم نے، ابو زرعہ نے، بخاری نے، اور اس طریقے سے عقیلی اور دارقطنی، ابن عدی اور ابن عبد البر رحمہم اللہ جمیعاً، ان تمام محدثین نے اور علماء جرح و تعدیل نے ان کی تضعیف کی ہے، لہذا وہ صحیح نہیں ہے۔ ایسے ابو دردہ کی جو روایت ہے اس میں ایک راوی ہے جس کا نام اسلم بن حوشب ہے، وہ متروک ہے، بعض علماء نے محدثین نے اسے کذاب بھی قرار دیا۔ تو ملا جلا کر کے بات یہ ہے کہ حدیث صحیح نہیں، حدیث ضعیف ہے۔ لیکن اس معنی کی کچھ اور حدیثیں آتی ہیں جو صحیح روایتیں ہیں، جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان، الحلال ما احل اللہ والحرام ما حرمہ اللہ وما سکت عنہ فہو عفو، کہ حلال وہ ہے جو اللہ نے حلال کیا ہے، حرام وہ ہے جو اللہ نے حرام کیا ہے، وما سکت عنہ فہو عفو، اور جن چیزوں سے اللہ نے سکوت اختیار کر لیا وہ معاف ہے۔ فاقبلوا من اللہ عافیتہ، لہذا اللہ رب العالمین سے اس عافیت کو قبول کر لو۔ فإن اللہ لم یکن لینسیٰ شیئا، اللہ رب العالمین کچھ بھولا نہیں ہے۔ پھر ہمارے نبی نے اس کی تلاوت کی، اس آیت کی، وما کان ربک نسیٰ۔ امام حاکم نے اس کو روایت کیا، امام بزار نے، اور ان دونوں نے اس کی تصحیح کی ہے۔ اس طریقے سے اور بھی کچھ حدیثیں آتی ہیں اس معنی کی۔ تو یہ حدیث جو یہاں پر پیش کی ہے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے،
وہ سندن ضعیف ہے، اور اسی لیے امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کو ضعیف قرار دیا ہے، اور ضعیف الجامع کے اندر اس حدیث کو انہوں نے ذکر کیا ہے، اور ان کے علاوہ بھی اور علماء نے اس حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے۔ لیکن اس کا معنی دیگر احادیث کی روشنی میں صحیح ہے بڑی حد تک، اس لیے اور پھر اس حدیث کی تصحیح حسن کی تحسین کی ہے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے، اور ابن کثیر ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کی تصحیح کی ہے اور یہ کہا کہ حدیث صحیح ہے۔ تو اس لیے مختصر طور پر اس حدیث کی شرح چونکہ معنی کا لحاظ کرتے ہوئے میں کچھ اس حدیث کے تعلق سے اس کی شرح میں کرنا چاہ رہا ہوں یا کر رہا ہوں۔ اس حدیث میں ہمارے نبی نے گویا کی 4 چیزیں بیان کی ہیں، یا دین کی 4 قسمیں بیان کی ہیں۔ پہلی قسم کیا بیان کی ہے کہ اللہ رب العالمین نے کچھ چیزیں فرض کی ہیں، لہذا انہیں ضائع مت کرو، انہیں مت چھوڑو۔ فرض کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جن کا کرنا ضروری ہو اور اس کے کرنے پر ثواب ملے، اور اگر نہ کریں تو آپ کو گناہ ہو، اسے فرض کہا جاتا ہے۔ اسے واجب بھی کہتے ہیں، جیسے 5 وقتہ نماز فرض ہے، رمضان کے روزے فرض ہیں، حج فرض ہے جس کے پاس استطاعت ہو، زکوٰۃ جس کے پاس مال نصاب کو پہنچ جائے اور اس کی شرطیں پائی جائیں اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، ماں باپ کی خدمت کرنا فرض ہے، اللہ پر ایمان لانا فرض ہے، ضروری ہے، نبی کی اطاعت کرنا فرض ہے۔ تو یہ ساری چیزیں فرض ہیں، تو انسان اگر اس کو نہیں کرے گا تو گنہگار ہوگا۔ تو اللہ ہمارے نبی فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ رب العالمین نے بہت ساری چیزیں فرض کی ہیں، لہذا انہیں ضائع مت کرو، ان کا اہتمام کرو، ان پر عمل کرو، اللہ کی اطاعت کرو، نبی کی اطاعت کرو، اور دین میں مکمل طور پر داخل ہو جاؤ، یعنی تمام فرائض و واجبات پر عمل کرو۔ ہاں اگر انسان کے پاس کوئی عذر ہے تو اسی صورت میں عذر مقبول ہوتا ہے، جیسے انسان نماز کھڑے ہو کر کے نہیں پڑھ سکتا ہے تو بیٹھ کر کے پڑھے گا، یا اس طریقے سے اور کوئی مجبوری انسان کے پاس آ جاتی ہے تو اس مجبوری کا فرائض میں خیال رکھا گیا۔ فرائض اور جو کرنے کے کام ہیں استطاعت کے ساتھ مرتبط ہیں، یعنی استطاعت کے بعد، وسعت اور طاقت کے بعد ان کا کرنا ضروری ہوتا ہے، اور اگر وسعت نہ ہو انسان کے پاس، استطاعت نہ ہو تو وہ چیز اس سے معاف ہو جاتی ہے یا اس سے کم درجے پر اسے عمل کرنا پڑتا ہے۔ کھڑے ہو کر کے نماز پڑھنا رکن ہے، ضروری ہے، لیکن انسان کھڑے ہو کر کے نہیں پڑھ سکتا، مجبوری کی بنا پر بیٹھ کر کے پڑھے گا۔ تو اس طریقے سے انسان کے پاس عقل نہیں رہ گئی، ہوش و حواس نہیں ہے تو نماز بھی معاف ہو جاتی ہے۔ جب تک ہوش و حواس ہے، جب تک انسان کو نماز پڑھنا ہے، ضروری انسان کے لیے نماز پڑھنا۔ تو اس طریقے سے جو فرائض اور واجبات ہیں ان میں استطاعت شرط ہوتی ہے۔ وحد حدوداً فلا تعتدوها، یہ دین کی دوسری قسم بیان کی کہ اللہ نے کچھ حدیں رکھی ہیں، لہذا ان حدوں کو پار نہ کرو۔ حدود سے کیا مراد ہے؟ اس کے اندر کئی معنی شامل ہیں۔ ایک تو حد کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے کچھ گناہوں پر حد رکھی ہے، لہذا ان حدوں کو نافذ کیا جائے، جیسے چوری کی سزا رکھی اسلام نے، ہاتھ کاٹنا ہے، شراب پینے کی سزا اسلام نے رکھی ہے، زنا کی سزا رکھی ہے، اگر شادی شدہ ہے تو رجم کر دیا جائے گا دونوں کو، اور اگر غیر شادی شدہ ہیں تو انہیں 100 کوڑے لگائے جائیں گے، یا اگر ان میں سے ایک شادی شدہ ہے تو اسے رجم کر دیں گے، اور جو شادی شدہ نہیں اس کے اوپر 100 کوڑے لگائے جائیں گے۔ یا کسی نے کسی پر الزام تراشی کی اور الزام لگایا زنا کا، تہمت لگائی کسی خاتون پر، کسی عورت پر، یا کسی مرد پر گواہ نہ لا سکا تو اسی صورت میں اس پر 80 کوڑے لگائے جائیں گے۔ تو ایک تو حد کا معنی یہ ہوتا ہے، لہٰذا انہیں ضائع نہ کیا جائے بلکہ ان کے اوپر عمل کیا جائے، اور ان پر عمل کرنے سے دین کے اندر امن و امان رہتا ہے، سکون رہتا ہے، اور اس طریقے سے صالح معاشرہ جنم لیتا ہے، اور معاشرے کے اندر برائیاں نہیں ہوتی ہیں یا معمولی ہوتی ہیں۔ لیکن یہ واضح رہے کہ ان حدود کی تنفیذ کا ذمہ دار حاکم وقت ہوتا ہے۔ حاکم وقت حدود کو نافذ کرے گا، عام انسان کے اختیار میں یہ نہیں ہے، نہ یہ اس کی ذمہ داریوں میں سے ہے۔ اگر کوئی عام آدمی یا کسی تنظیم کا سربراہ، کسی تنظیم کا امیر اور ذمہ دار اگر اس کو نافذ کرتا ہے تو غلط کرتا، ظلم اور زیادتی کرتا ہے۔ اس کا تعلق حاکم وقت سے ہے، یہ عام افراد سے اس کا تعلق نہیں ہے۔ ہم ان گناہ کرنے والوں کو برا سمجھیں، ان کو نصیحت کریں، ان کو سمجھائیں،
لیکن حد نافذ کرنا یہ عام انسان کی بات نہیں ہے. اس کے لیے حکومتیں ہیں، اس کے لیے عدالتیں ہوتی ہیں، قاضی اور جج ہوتے ہیں، باقاعدہ کیس ہوتا ہے اور بحث کی جاتی ہے، تحقیق کی جاتی ہے، گواہ پیش کیے جاتے ہیں. جب جرم ثابت ہوتا ہے تب جا کر کے اس پر حد نافذ ہوتی ہے. مملکت سعودی عرب میں اگر کسی پر قتل کا کیس ہے تو جب تک 13 قاضی فیصلہ نہ سنا دیں اور حاکم وقت کی طرف سے جب تک اس پر مہر نہ لگ جائے اس وقت تک اس حد کو نافذ نہیں کیا جاتا. یعنی کتنی تحقیق کی جاتی ہے اور کتنی شفافیت ہوتی ہے مسئلے کے اندر، اور کتنی بحث ہوتی ہے کہ 13 قاضی، 1-2 جج نہیں، 13 جج جب تک فیصلہ نہ سنا دیں اس کے بارے میں قتل کے تعلق سے اس وقت تک کسی کو قتل نہیں کیا جاتا. یہ جان کا مسئلہ ہے، زندگی کا معاملہ ہے، اس لیے تحقیق انسان کے لیے بے حد ضروری ہے. لہذا جو حدود ہیں ان کے نفاذ کی ذمہ داری حاکم وقت کی ہے. اگر وہ تنفیذ کرتا ہے الحمدللہ، اگر نہیں کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے سوال کرے گا، ہم سے اور آپ سے سوال نہیں کرے گا. اللہ تعالیٰ ان سے سوال کرے گا. اللہ تعالیٰ ہم سے ہماری ذمہ داریوں کے بارے میں سوال کرے گا. ہم نماز پڑھتے کہ نہیں پڑھتے، ہماری اولاد ہے اچھی تربیت کرتے کہ نہیں کرتے، زکوٰۃ دیتے کہ نہیں زکوٰۃ دیتے، روزہ رکھتے ہیں کہ نہیں رکھتے ہیں، اخلاص ہے کہ نہیں ہے. ہماری اپنی جو ذمہ داریاں ہیں ان کے بارے میں اللہ ہم سے سوال کرے گا. دوسروں کی ذمہ داریوں کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا. گڑبڑی کہاں پیدا ہوتی ہے؟ جب انسان دوسروں کی ذمہ داری میں داخل ہوتا ہے، اپنی ذمہ داری ادا نہیں کرتا، دوسروں کی ذمہ داری میں انسان داخل ہو جاتا ہے اور ان کے بارے میں باتیں کرتا ہے کہ دیکھو ایسا نہیں ہے ویسا نہیں ہے، خود اپنی ذمہ داری ادا نہیں کرتا. آپ کسی کمپنی میں کام کرتے ہیں، کمپنی میں ہر کام کے لیے الگ الگ افراد ہوتے ہیں، ہر ایک کی الگ الگ ذمہ داریاں ہوتی ہیں. کوئی ڈرائیور ہے تو اس کی ذمہ داری گاڑی چلانے کی ہے، کوئی ٹیکنیشین ہے، کوئی کہربائی ہے یعنی کیا نام ہے بجلی کا کام کرتا ہے، کوئی کمپیوٹر کا کام کرتا ہے، کوئی آئی ٹی میں ہے، کوئی کسی ڈپارٹ میں ہے. تو اگر گاڑی کا کچھ مسئلہ ہوگا تو آئی ٹی سے نہیں سوال کیا جائے گا کہ بھئی فلاں موظف یا فلاں امپلائی کیوں نہیں آیا وقت پر، یا ڈرائیور نہیں گیا تو ڈرائیور سے پوچھا جائے گا، دوسروں سے نہیں پوچھا جائے گا. یا اس طریقے سے کمپنی کے اندر لائٹ خراب ہو گئی تو ڈرائیور سے نہیں پوچھا جائے گا کہ تم نے وہ کیوں نہیں بنایا لائٹ کو، کیونکہ اس کی ذمہ داری نہیں ہے. کمپیوٹر خراب ہو گیا تو جو کمپنی میں جھاڑو لگانے والا ہے اس سے نہیں پوچھا جائے گا کہ تم نے کمپیوٹر کیوں نہیں بنایا، اس کی ذمہ داری بھی نہیں آتا ہے. ایسی دین کا بھی معاملہ ہے. تو حدود کی نفاذ کی ذمہ داری حاکم وقت کی ہے. اگر وہ کریں گے الحمدللہ، نہیں کریں گے اللہ کیا جواب دے ہوں گے. ایک معنی تو یہ ہو گیا ہے، اور دوسرا معنی یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے جو چیزیں ہم پر فرض کی ہیں ان کے کرنے کا ایک طریقہ بتایا ہے، ان طریقے کو بھی حد کہا گیا ہے. جیسے نماز پڑھنا ہے، نماز میں کیا ہے، 1 رکعت میں 1 رکوع ہے، 2 سجدے ہیں، تو یہ سب کیا ہے، یہ حد ہے. یا اس طریقے سے رکوع کرنا ہے، سجدے کرنا ہے، تشہد میں بیٹھنا ہے. مغرب کی نماز ہے 3 رکعت ہے، انسان اگر اسے 4 رکعت پڑھے گا تو یہ حرام ہو جائے گا، یا 2 رکعت پڑھے گا تو بھی جائز نہیں ہوگا. ایسی مغرب فجر کی نماز 2 رکعت ہے، انسان اسے 3 یا 4 پڑھے گا، جائز نہیں ہوگا. تو ایسے ہی نمازوں کی ایک حدود ہے، حد اللہ نے رکھی ہے، اس کے مطابق انسان کو عمل کرنا ہے. روزہ ہے، رمضان کا روزہ فرض اس کا رکھنا انسان کے لیے ضروری ہے، ان میں کچھ چیزوں سے دوری اختیار کرنا ہے ورنہ روزہ انسان کا ٹوٹ جائے گا. تو یہ ساری حدیں اللہ نے رکھی ہیں. جو چیزیں فرض ہیں جن کو کرنے کے لیے کہا گیا ہے تو ان کا طریقہ بھی اللہ رب العالمین نے بتایا اپنے نبی کو، اور نبی نے لوگوں کو بتایا، لہذا اس طریقے کے مطابق ادا کرنا ہے. اگر وہ انسان ان حدود کو چھوڑ دے گا تو عبادت قابل قبول نہیں ہوگی. 1 تشہد پڑھنا ہے، انسان جان بوجھ کر کے 2 تشہد پڑھتا ہے، ہر رکعت کے اندر تشہد کرتا ہے، تو یہ غلط طریقہ ہی ہے، اللہ سے قبول نہیں کرے گا. ایسی حج ہوتا ہے، حج میں دیکھیے عرفات جانا پڑتا ہے 9 تاریخ کو، اور اس طریقے سے 9 تاریخ کو رات میں مزدلفہ میں رات گزارنی پڑتی ہے، طواف کرنا پڑتا ہے، صفا مروہ کی سعی کرنی پڑتی ہے، کنکڑیاں مارنی پڑتی ہے، مینا میں انسان رہتا ہے. یہ ساری حدود ہیں، یہ ساری حدیں ہیں، ان کے اندر انسان کو کرنا ہے، ان کو ضائع نہیں کرنا ہے. جی ہاں، تو یہ ایک معنی تو یہ ہو گیا. تیسرا معنی یہ ہے کہ طلاق وغیرہ دیکھیں کیا ہے، یہ بھی یہ طلاق بھی ایک حد ہے. دوسرے معنی کے اندر چیز آتی ہے. اللہ رب العالمین نے طلاق کے مسائل بیان کیا تو کیا فرمایا
تلک حدود اللہ فلا تعتدوها، یہ اللہ تعالیٰ کی حد ہے، ان کو پار نہ کرو، تجاوز نہ کرو۔ تو طلاق بھی ایک حد ہے، 3 طلاق انسان دے سکتا ہے زیادہ سے زیادہ، وہ بھی 3 بار اس کو دینا، 3 مجلسوں کے اندر دینا ہے، ایک ہی مرتبہ نہیں دینا، ایک مرتبہ دینا یہ حرام ہے۔ انسان اگر ایک ہی مجلس میں 3 طلاق دیتا ہے، منع کیا گیا شریعت کے اندر اس سے۔ جی ہاں، یہ قرآن و سنت کا بھی کھلواڑ اور مذاق ہے۔ تو اس طریقے سے حد ہے، طلاق کیسے آپ کو دینا ہے، ایک طلاق دیجئے پھر بیوی کو واپس لے لیجئے، پھر دوسری طلاق دے دیجئے، یا ایک ہی طلاق دے کر کے اپنی بیوی کو واپس نہیں کرنا چاہتے ہیں تو اس کی عدت جب ختم ہو جائے گی خود بخود زوجیے سے نکل جائے گی۔ 3 حیض عدت ہوتی ہے عورت کی طلاق میں، 3 حیض، تو اس صورت میں وہ نکل جائے گی عورت۔ اور اگر اس کو حیض نہیں آتا ہے تو اس کی عدت 3 مہینہ ہوگی، اور اگر حیض آتا ہے تو 3 حیض، اور اگر وہ حمل سے ہے تو اس کی عدت وضع حمل ہوگی، بچے کی ولادت، یہ اس کی حد ہے۔ بچہ پیدا ہو گیا، 3 حیض آ گئے، عورت زوجیے سے خارج ہو گئی، آپ اسے واپس نہیں کر سکتے الا کہ آپ کو اس کے ساتھ نیا نکاح کرنا پڑے گا، اگر پہلی طلاق ہے یا دوسری طلاق رجعی کے اندر، یہ ساری حدود کہلاتی ہیں۔ ایسے اللہ رب العالمین نے وراثت کے مسائل بیان کیے تو کیا فرمایا، تلک حدود اللہ، اللہ تعالیٰ کی کیا ہے یہ حدیں ہیں، یہ کیا ہے، یہ اللہ رب العالمین کی حدیں ہیں۔ یہ تو شریعت میں سب کا حق مقرر کر دیا گیا ہے، بہن کا حق کتنا، بھائی کا حق کتنا، بیٹے کا حق کتنا، بیٹی کا کتنا حق ہے، ماں باپ کا کتنا حق ہے، میاں بیوی کا کتنا حق ہے، یہ ساری حدود ہیں اللہ رب العالمین کی، لہذا ان کو ضائع نہیں کرنا ہے۔ تو یہ تمام معنی اس کے اندر یہ بھی معنی آتا ہے۔ اور ایک معنی یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ اس سے مراد حرام چیزیں ہیں، جیسے زنا ہے، شراب پینا ہے، چوری کرنا ہے، ڈکیتی کرنا ہے، یہ بھی معنی لوگوں نے جو ہے کیا نام ہے بیان کیا ہے۔ اور میں نے اس کو بیان کیا کہ حدود جن پر رکھی گئی، جن گناہوں پر، یا تو وہ مراد ہے، یا تو جو فرض اللہ نے کر دیا ہے اور اس کا جو طریقہ بیان کیا اس طریقے کے اندر رہ کر کے ہمیں عبادت کرنی ہے، یا اس سے مراد جو ہے کیا نام ہے جو محرمات ہیں، حرام چیزیں وہ ہیں، زنا وغیرہ، اور اس طریقے سے کیا نام یہ چیزیں یا شرعی حدود وغیرہ مراد۔ بال 3 معنی یہ بیان کیا گیا۔ وحرم اشیاء فلا تنتهكوها، اور اللہ رب العالمین نے کچھ چیزیں حرام کر دی ہیں لہذا ان کے قریب نہ جاؤ۔ جیسے اللہ نے زنا حرام کر دیا ہے، شراب حرام کر دیا ہے، ماں باپ کی نافرمانی حرام کر دیا ہے، نہ کسی کو قتل کرنا حرام کر دیا گیا ہے، اور سب سے بڑا حرام تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کرنا ہے۔ سب سے بڑی حرام چیز تو یہی ہے کہ شرک کیا جائے، کیونکہ شرک ایسا گناہ جس کو اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرے گا، اور ایسا کرنے والے کے لیے ہمیشہ کے لیے جہنم ہے۔ تو سب سے بڑی حرام چیز شریعت کے اندر جو ہے دین اسلام میں وہ شرک ہے، اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کرنا، یا ایسا گناہ کرنا جس کے ذریعے سے انسان ہمیشہ جہنم کا مستحق بن جائے، جیسے شرک اور کفر اور نفاق، یہ 3 گناہ ایسے ہیں جن کا کرنے والا ہمیشہ میں جہنم کے اندر رہے گا، اگر بغیر توبے کے مر گیا تو۔ اگر اس نے توبہ کر لیا تو اللہ غفور رحیم ہے، معاف کر دے گا، لیکن توبہ نہیں کیا، شرک پر مر گیا، کفر پر مر گیا، اللہ کا انکار کیا، نبی کا انکار کیا، یا دین کی بنیادی باتوں میں سے کسی کا انکار کر دیا، یا اللہ کے بارے میں شک کر لیا، یا دین کی بنیادی باتوں کے بارے میں شک کر دیا، روزے نماز کا انکار کر دیا، سب کفر کہلاتا ہے۔ ایسا کرنے والا جب تک توبہ نہیں کرے گا اس کی مغفرت نہیں ہوگی۔ یا نفاق ہے، منافق انسان ہے اور دل میں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہیں ہے، محبت نہیں ہے، نہ دین سے نہ اللہ اور اس کے رسول سے، صرف اپنی جان بچانے کے لیے اسلام اس نے قبول کیا، جیسے اللہ کے رسول کے زمانے میں تھے منافقین، تو یہ سب کے سب ہمیشہ ہمیشہ جہنم کے اندر رہیں گے۔ تو سب سے بڑی حرام چیز دین اسلام کے اندر شرک ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ شرک کو معاف نہیں کرے گا، اس کے علاوہ جو اس سے چھوٹے گناہ اللہ ان کو معاف کر دے گا۔ اللہ نے فرمایا کہ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرے گا فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار، ایسے لوگوں کے اوپر اللہ نے جنت حرام کر دیا ہے، ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ منافقین، کافرین، کفر کرنے والے اور شرک کرنے والے مشرکین، ان تینوں کا ٹھکانہ جہنم ہے، وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم کے اندر رہیں گے، کبھی جہنم سے نہیں نکالے جائیں گے۔ جی ہاں، تو یہ حرام چیزیں، لہذا اس سے انسان کو دوری اختیار کرنا ہے۔ اور چوتھی چیز ہمارے نبی نے بتائی، وہ سکت عن اشیاء، اللہ رب العالمین کچھ چیزوں سے اس نے سکوت کیا ہے، رحمۃ لکم، تم پر رحمت کرتے ہوئے، بھولا نہیں، فلا تبحثوا عنہا، لہذا اس کے بارے میں کرید مت کرو،
اس کے بارے میں بحث و مباحثہ مت کرو، جدال مت کرو۔ اب جو چیزیں مسکوت ہیں، جن کے بارے میں کوئی واضح حکم نہیں ہے، نہ یہ بیان کیا گیا کہ وہ حلال، نہ یہ بیان کیا گیا وہ حرام، تو ایسی صورت میں کیا ہے، یہ دیکھا جائے گا کہ وہ جو اصل چیز ہے اس کا تعلق کس سے ہے۔ اگر ایسی چیزوں سے اس کا تعلق ہے جس کے اندر اصل اباحت ہے، جس کے اندر اصل اباحت ہے، تو چیز بھی حلال ہوگی۔ اللہ نے خاموشی اختیار کی ہے رحمت کرتے ہوئے، لہذا وہ حلال ہے۔ اگر ان چیزوں میں سے ہے جس کے بارے میں اصل حلت اور اباحت ہے، تو جو معاملات ہیں، کھانے پینے کی چیزیں ہیں، دنیاوی چیزیں ہیں، ان کے اندر اصل حلت اور اباحت ہے، یعنی اصل یہ ہے کہ وہ چیزیں حلال اور جائز ہیں۔ اب اگر اس کے بارے میں کوئی نص نہیں موجود ہمارے پاس، یعنی کوئی ایسی حدیث نہیں ہے، نہ کوئی قرآن کی ایسی آیت ہے کہ وہ حرام، نہ کوئی آیت اور کوئی حدیث ہے کہ وہ حلال، خاموشی ہے، مسکوت انہو ہے، یعنی اس کے بارے میں خاموشی پائی جاتی ہے، شریعت کے اندر کوئی واضح حکم موجود نہیں ہے، تو اب کیا کریں گے؟ اس کا کھانا ہمارے لیے حلال ہوگا۔ جیسے مان لیجئے بکرے کا چمڑا ہے، چمڑے کے تعلق سے کوئی نص موجود نہیں ہے کہ چمڑا کھانا بکرے کا حلال یا حرام ہے، تو گوشت اللہ نے حلال کیا، بکرے کو اللہ نے حلال قرار دیا، لہذا اس کا چمڑا بھی آپ کے لیے کھانا حلال ہوگا، کیونکہ کھانے پینے کے اندر اصل حلت اور اباحت ہے۔ ایسے آپ دیکھ لیجئے بکرے کا جو خصیہ ہوتا ہے وہ بھی کھانا آپ کے لیے حلال ہے، اس کے تعلق سے کوئی چیز نہیں پائی جاتی ہے شریعت کے اندر، نہ یہ کہ حلال نہ حرام، اور اصل دیکھیں گے تو حلال ہی ہوگا، کیونکہ جب اللہ نے بکرا حلال کر دیا تو اس کے اندر وہ چیز بھی آپ کے لیے حلال ہوگی، الا یہ کہ جو چیز نقصان دہ ہے، جیسے بال نقصان دہ ہے، یا اس طریقے سے دانت ہوتے ہیں اس کی سینگ ہوتی ہے، اس کا کھر ہوتا ہے، یا اس کی اجڑی کے اندر گندگیاں ہوتی ہیں، وہ سب نجاست ہے، تو گندگی نجاست، اس لیے اس کا کھانا جائز نہیں ہوگا، تو اس لیے بھی اس کا خصیہ جو ہوتا ہے، کپورے جسے کہتے ہیں، اس کا کھانا آپ کے لیے حلال ہے۔ ایسے آپ دیکھیے پنیر وغیرہ کے بارے میں اور چیزوں کے بارے میں، تو عام طور سے وہ چیزیں جس میں حلت اور اباحت ہے، تو اس میں اگر آپ کو نص نہ ملے تو وہ چیز آپ کے لیے حلال ہوگا۔ آپ کھانے پینے کی چیزیں دیکھیے، اس کے بارے میں کچھ نہیں ملے گا آپ کو، لیکن وہ ساری چیزیں آپ کے لیے حلال ہیں۔ آپ دیکھیے جو فروٹس کھاتے ہیں، جو سبزیاں کھاتے ہیں، سب حلال ہمارے لیے۔ کیا اس کے بارے میں کوئی نص آپ کو مل رہی ہے کہ بھئی یہ چیز کھانا آپ کے لیے، فلاں سبزیاں ہزاروں سینکڑوں قسم کی سبزیاں پائی جاتی ہیں، یا پچاسوں قسم کی سبزیاں ہیں، کیا کسی سبزی کے بارے میں کوئی نص موجود ہے کہ اس کا کھانا حلال ہے؟ نہیں، لیکن وہ کھانے پینے کی چیزوں میں مسکوتن ہو، وہ اس لیے وہ حلال ہے۔ کیا ہے وہ حلال؟ اس کے بارے میں قرید نہیں کیا جائے گا، اس کے بارے میں دلیل نہیں مانگی جائے گی، لوگ کھا رہے ہیں، وہ خضار میں سے ہے اور سبزی میں سے ہے، لہذا اس کا کھانا ہمارے لیے کیا ہوگا؟ حلال ہوگا، تو اس کے بارے میں انسان قرید نہیں کرے گا۔ اور اگر ایسی چیزوں سے متعلق ہے جس میں اصل حرمت ہے، جیسے عبادات، تو عبادات کے اندر دلیل چاہیے کرنے کے لیے، جب تک دلیل نہیں ہوگی جب تک انسان عبادت نہیں کر سکتا، دلیل ہونی چاہیے، کیونکہ اصل اس کے اندر حرمت ہے۔ کھانے پینے میں، تجارت کے اندر اور معاملات کے اندر اصل کیا ہے؟ اباحت اور جواز ہے، لہذا اس کے لیے بے عینی ہر مسئلے کے لیے، ہر چیز کے لیے نص کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے لیے قاعدہ کافی ہے کہ کھانے پینے کی چیزوں میں اور دنیاوی چیزوں میں، معاملات کے اندر اصل حلت ہے، لہذا اس کی بنیاد پر تمام چیز حلال ہو جائے گی۔ اب جیسے کمپیوٹر مان لیجئے، کیا کوئی حدیث ہے کہ کمپیوٹر کی تجارت کرنا انسان کے لیے جائز ہے یا ناجائز؟ نہیں، کمپیوٹر ہمارے نبی کے زمانے میں تھا ہی نہیں۔ یہ موبائل ہے، موبائل بھی ہمارے نبی کے زمانے میں نہیں تھا، ابھی جلدی کی ایجاد ہے یہ۔ تو اس میں جو قاعدہ ہے کہ دنیاوی چیزوں میں اصل حلت، اصل جواز، لہذا اس کی بنا پر اگرچہ ہمارے پاس نہ قرآن کی کوئی آیت ہے اس کی خاص اس کے تعلق سے، نہ کوئی اس کے تعلق سے کوئی خاص حدیث ہے، لیکن وہ بھی ہمارے لیے کیا ہوگی؟ حلال ہوگی، کیونکہ قاعدے کے تحت یہ چیز آ گئی کہ جو قاعدہ ہے دنیاوی چیزوں میں اصل حلال، لہذا چیز ہمارے لیے حلال ہوگی۔ لیکن عبادات کے اندر حرام، وہی عبادت جائز ہوگی جس کے بارے میں نص ہوگی، کیونکہ ہمارے نبی نے فرما دیا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جس نے ہماری شریعت کے اندر کوئی نئی چیز پیدا کی وہ تمہارے لیے کیا ہے؟ وہ مردود ہے۔ تو شریعت میں کوئی بھی نئی چیز کرنا حرام ہوگا، جب تک دلیل نہیں ہوگی اس وقت تک انسان نہیں کر سکتا۔ وہ اب کوئی نئی نماز انسان بنا لے، ختنہ کرتا ہے بیٹے کا تو کہتا ہے کہ لاؤ نماز پڑھ لیں،
نہیں جائز ہوگا نماز پڑھنا، کیونکہ ہمارے نبی نے بھی ختنہ کیا حسن و حسین کا، اور صحابہ کرام ختنہ کرتے تھے، کراتے تھے، لیکن اس کے تعلق سے کوئی نماز نہیں ہے کہ نہیں ہے؟ تو یہ اس کے لیے دلیل چاہیے کہ ختنے کے وقت نماز پڑھنے کی۔ اگر دلیل نہیں ہے تو ناجائز ہو گئی، کیونکہ اصل اس کے اندر حرمت ہے، یہ نماز ہے، عبادت ہے۔ تو یہ دیکھا جائے گا کہ اس مسئلے کا تعلق کس چیز سے ہے۔ اگر عبادات سے ہے اور اس کے بارے میں کوئی نص آپ کے پاس نہیں ہے تو چیز حرام ہو جائے گی، اور اگر اس کا تعلق دنیاوی چیزوں سے ہے تو اس کے بارے میں اگرچہ نص نہیں ہے لیکن وہ چیز آپ کے لیے حلال ہوگی، اگر مسکوت عنہ ہے تو اس کے بارے میں اگرچہ کوئی واضح نص موجود نہیں ہے۔ جی، اللہ کے رسول کے زمانے میں اگر اس طرح سے کوئی سوال کیا جاتا تھا تو حرام ہوتا تھا، یعنی کوئی آدمی سوال کرے اور وہ کوئی چیز جو حلال تھی وہ حرام ہو جائے تو یہ بہت بڑا جرم ہوتا تھا۔ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ ان اعظم الناس جرما، سب سے بڑا جرم والا انسان ہوا ہے من سأل عن شیء، جو کسی چیز کے بارے میں سوال کرے فحرم من اجل مسئلتہ، تو اس کے سوال کرنے کی وجہ سے اس کو حرام کر دیا گیا۔ وہ چیز حلال تھی لیکن حرام کر دی گئی۔ جب شریعت نازل ہو رہی تھی اس وقت کی بات ہے، اب تو شریعت مکمل ہو گئی ہے، اب کیا منع ہمارے لیے؟ اب ہمارے لیے یہ چیز منع ہے کہ ہم ایسے سوالات نہ کریں جو واقع ہی نہ ہوئے ہوں۔ کچھ لوگ سوال کرتے ہیں اگر ایسا ہو گیا تو کیا ہوگا، حالانکہ وہ چیز واقع نہیں ہوئی اور واقع بھی نہیں ہو سکتی، ایسے ایسے سوالات ہوتے ہیں۔ اگر سورج غروب ہی نہ ہو تو کیا افطار کریں گے، کب افطار کریں گے؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ درس دے رہے تھے، بیٹھے ہوئے تھے، تو ایک صاحب داخل ہوئے اور حلیہ سے، کپڑے سے بڑے ذی علم نظر آ رہے تھے کہ علم والے بندے ہیں۔ تو جب آپ نے دیکھا تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے دونوں پاؤں کو پھیلائے ہوئے تھے، تو انہوں نے ان کے ادب اور احترام میں پاؤں کو سمیٹ لیا اور اپنے بغل میں بٹھایا، ان کا ادب و احترام کرتے ہوئے، ان کے لباس کو دیکھ کر کے کہ یہ عالم لگ رہے ہیں شکل و صورت سے، ساری چیزوں سے اپنے پاس بٹھایا۔ اس کے بعد پھر جب درس ختم ہو گیا تو سوالات کے لیے کہا گیا کہ سوالات کیجئے، جس کے بعد اگر کوئی سوال ہو تو لوگوں نے سوال کرنا شروع کیا۔ جناب نے بھی ہاتھ اٹھایا کہ ہمیں بھی سوال کرنا اجازت مانگی، تو کہا کہ انہوں نے بھی سوال کیا، کہا کہ کب افطار کریں گے؟ کہا جب سورج غروب ہو جائے۔ تو کہا کہ جب سورج ہی نہ غروب ہو تب کب کریں گے افطار؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ مسکرائے، ہنس دیے اور کہا اپنے شاگردوں سے کہ میرے پاؤں پھیلانے کا وقت آ گیا ہے، یعنی ہم جن کو جو سمجھ رہے تھے وہ نہیں ہے، اب پاؤں پھیلانے کا وقت ہمارے آ گیا ہے۔ تو اس طریقے سے اگر کوئی سوال کرے، کبھی کبھی سوالات لوگ کرتے جو واقعی نہیں رہتا ہے، اگر ایسا ہو گیا تو کیا ہوگا، اگر ایسا ہو گیا تو کیا ہوگا، اگر یہ چیز ہو گئی تو کیا ہوگا، اس طرح کے سوالات کرنے سے منع کیا گیا۔ یہ سوالات کے اندر تکلف ہے، قیل و قال ہے، تکلف کرنا، تصنع کرنا، بناوٹ کرنا۔ کچھ لوگوں کے پاس 2-3 سوالات ہوتے ہیں، وہی سوال سب سے کریں گے، ہر عالم سے وہی سوال کریں گے، وہی ان کے یہاں معیار بن گیا ہے ان آدمی کے منہج جاننے کا اور اس کے عقیدے کے جاننے کا، وہی ان کے یہاں معیار، وہی سوال سب سے کریں گے۔ اگر اس کا جواب ان کے مطابق دے دیا تو ٹھیک ہے، اور اگر نہیں دیا تو کہیں گے کہ آدمی صحیح نہیں ہے، یہ عالم ٹھیک نہیں ہے۔ یا وہ تعجیزی سوال کرتے ہیں، کوئی مسئلہ خوب پڑھ کر کے آئیں گے، خوب تیاری کر کے آئیں گے وہ، اور آ کر کے سوال کریں گے، اس پر بحث مباحثہ کریں گے۔ اب ایک عالم دین جس نے کیونکہ بھائی ہر مسئلہ ہر آدمی کے ذہن میں، ہر عالم کے ذہن میں ہمیشہ نہیں رہتا ہے کہ پورا مسئلہ ہمیشہ ذہن میں رہے، ساری دلیلیں ذہن میں رہیں اور ساری باتیں ذہن میں رہیں، علماء کے سارے اقوال ان کے ذہن میں رہنا، ایسا نہیں رہتا ہے، انسان بھول جاتا ہے۔ لیکن انہوں نے کیا کہ خوب تیاری کی، 10 دن تک خوب مسئلے کو پڑھا، پرکھا، اور اس کے بعد عالم کے پاس پہنچ گئے سوال کرنے کے لیے۔ اب عالم کی زبان پھسل گئی یا عالم نے جو سمجھا اس کو جواب دے دیا اپنے علم کے مطابق، اب وہ لگے بحث و مباحثہ کرنے، لگے مجادلہ کرنے، تو یہ بھی چیز منع کی گئی شریعت کے اندر، کیونکہ ان کا مقصد یہ نہیں ہے حق جاننا، ان کا مقصد کیا ہے؟ زیر کرنا ہے، مجادلہ کرنا، لڑائی اور جھگڑا کرنا ہے، اپنے آپ کو کی برتری ثابت کرنا ہے کہ میں ان سے بڑا ہوں، میرے پاس ان سے زیادہ علم ہے۔ اب کسی دوسرے مسئلے میں گفتگو کی جائے تو خاموش ہو جائیں گے، نہیں بولیں گے۔ تو ایک مسئلہ جانتے ہیں، 2 مسئلہ جانتے ہیں، جہاں جائیں گے، جس مجلس پہ جائیں گے وہی سوال کریں گے، وہی پوچھیں گے، اور ان کے مطابق مل گیا فیصلہ تو ٹھیک ہے، نہیں تو پھر مجادلہ شروع کر دیں گے اور باریکیاں بیان کرنا شروع کر دیں گے، بتانے کے لیے کہ میں عالم ہوں،
میرے پاس زیادہ علم ہے. تو یہ سب کیا ہے؟ یہ سب بالکل صحیح نہیں ہے شریعت کے اندر. تو یہ ہے کہ یہ بھی شریعت کے اندر جو ہے منع کیا گیا ہے. تو بہرحال اس حدیث کے اندر جو گرچہ میں نے بتایا کہ حدیث ضعیف ہے لیکن معنی کے لحاظ سے صحیح ہے، اس لیے یہ شرح آپ کے سامنے دیگر احادیث کا خیال رکھتے ہوئے اور معنی کا خیال رکھتے ہوئے شرح آپ کے سامنے کی گئی. خلاصے گفتگو یہ کہ دین کے جو قسمیں ہیں اس کے اندر 4 قسمیں. ایک تو فرائض جن کا کرنا ضروری ہے. نمبر 2 کچھ حدود، اسے ان کے قریب انہیں ضائع نہیں کرنا ہے، اس سے آگے نہیں بڑھنا ہے. نمبر 3 حرام چیزیں ہیں ان کے قریب نہیں جانا ہے. نمبر 4 جو چیزیں مسکوت عنہ ہیں جن کے بارے میں شریعت کے اندر خاموشی ہے تو اس کے بارے میں اصل یہ ہے کہ یہ دیکھا جائے گا کہ اس کا تعلق کس سے ہے. اگر اس کا تعلق دنیاوی چیزوں سے معاملات سے ہے تو وہ حلال ہوگا، اور اگر عبادات سے ہے تو چیز حرام ہوگی، کیونکہ عبادات کے اندر اصل منع ہے. وہی عبادت کرنا جائز ہوگا جس کے لیے باقاعدہ خصوصیت کے ساتھ نص اور دلیل ہوگی. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو دین کی سمجھتا فرمائے. آمین. وصلی اللہ علیہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.